بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ خاندان کی بہت بڑی اہمیت ہے انسانی معاشرے میں، اور پھر یہ کہ خاندان کے اندر جو گھر ہوا کرتا ہے کہ مکان، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھر مکان کے اندر جو مکین ہیں ان کی اور مزید اہمیت ہے۔ پھر مکان کے اندر رہائش پذیر ان مکینوں میں باہم جو رشتے ہیں، ان رشتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور تمام رشتوں میں سب سے اہم اور مقدس ترین رشتہ ہے والدین اور اولاد کا باہمی رشتہ۔ اس رشتے سے متعلق اگرچہ ہم اس سے قبل محترم مہمان سے کافی استفادہ کر چکے ہیں، تاہم آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محترم، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ مکان کے اندر مکینوں میں والدین جن کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ان کے فرائض ہیں اپنے والدین سے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فرائض اولاد، تو جنرلی ہم حقوق کا لفظ سنتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث میں ہم کو بتایا گیا، لیکن ساتھ میں فرائض کے ورڈ اور یعنی واجبات جس کو ہم کہتے ہیں، میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا آج کی اس محفل میں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا حق کیا ہے، میرا حق کیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک جملہ بھی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ڈیمانڈ دا ریسپیکٹ بٹ ارن دا ریسپیکٹ۔ یعنی کہ ہم کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ارن کرنا چاہیے، اور ارن کب ہوتا ہے؟ جب آپ کچھ انویسٹ کرتے ہیں، یعنی جب آپ ریسپیکٹ کا مطالبہ اور تقاضا نہ کریں، بلکہ ہم خود کو اس قابل بنائیں کہ دوسرے ہمیں ریسپیکٹ دیں، احترام کی نگاہ سے دیکھیں، اس قابل بنائیں۔ تو کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، کچھ محنت کرنا پڑے تب جا کے سیلری ملے گی، صحیح، کچھ آپ انویسٹ کرنا پڑے گا تب جا کے اس میں سے پروفٹ آئے گا۔ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں میں بیٹا ہوں، میرا حق یہ ہے، تو آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ عزت تو بنانی پڑتی ہے، بنانی پڑتی۔ تو اسی لیے میں نے ورڈ استعمال کیا ہے فرائض، کیونکہ حقوق کے مطالبے بہت ہو رہے ہیں، لیکن فرائض کی ادائیگی پر کتنا ہم توجہ دے رہے ہیں، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ تو فرائض اولاد تو ماں باپ کے تئیں ایک 6 میں نے جمع کیے ہیں، اور اسی طرح اولاد کے تئیں ماں باپ کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ کئی ماں باپ کہتے ہیں ہم بچے ہمارا احترام نہیں کر رہے، بچے ہمارا احترام نہیں کر رہے، لیکن آپ نے اپنے فرائض کتنے نبھائے، یہ بھی ایک سوال رہ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے 10 میں نے ماں باپ کے لیے فرائض کا بھی انتخاب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی محفل میں پہلے میں چاہوں گا کہ فرائض اولاد کے جو فرائض ہیں اس کے 6 میں نقطے بیان کروں گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ احترام والدین، اور دوسرا نقطہ ہے کہ والدین کا حکم ماننا، تیسرا نقطہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، چوتھا نقطہ ہے والدین کے ضروریات کا خیال رکھنا، اور 5واں نقطہ ہے والدین کو گالی نہ دینا یا گالی دینے کا سبب نہ بننا، اور 6واں نقطہ ہے مغفرت کی دعا کرنا، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے رحم کی دعا کرنا، ان کے لیے اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ تو یہ چند باتوں پر تشریحی آیات اور احادیث بیان کی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ تو جو سب سے پہلا نقطہ ہے، جی، سب سے پہلے احترام والدین کی جب ہم بات کرتے ہیں
جی تو قرآن مجید میں بڑے استعارے کی شکل میں بتایا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الكبر عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. یہ جو کلمہ ہے من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تو یہاں پر جو استعارہ ہے جناح الذل کہ تواضع کے پر اتنے بچھا دو کہ اس کے اندر آپ کا احترام ظاہر ہو جائے. ترجمہ پہلے فرما دیا. جی ہاں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کہ کسی کی بھی عبادت مت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. اور اسی طرح اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اگر بڑھاپے تک پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو. جی یعنی ہمیشہ ہی حسن سلوک ہو والدین کے ساتھ. بالکل. بالخصوص اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تب اس چیز کا یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کا مزید تاکید حکم ہے. بالکل. فلا تقل لهما اف نہیں کہنا. ولا تنہرهما جھڑکنا نہیں ہے. وقل لهما قولا کریما اور بڑے ہی ادب اور عزت کے ساتھ اخلاق کریمانہ کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اچھی بات کہنا. بہت اچھی بات کہنی چاہیے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لیے اپنے تم تواضع کے پر بچھا دو عزت اور احترام کے ساتھ. تو یہاں پر پوچھا گیا صحابہ کرام سے اسی طرح تابعین سے تبع تابعین سے تو ہمیں یہ اقوال کثرت سے ملتے ہیں. جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معنی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کتنی بڑی فہرست ہے. میں ایک لفظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں بستر کو تہہ کر رہے ہیں اس وقت پر بیٹا باپ کی طرف بستر کو جھٹکتا ہے اور دھول باپ پر گرتی ہے یا کوئی چیز تو گویا کہ وہ احترام میں کمی کر رہا ہے. اتنا زیادہ خیال رکھے کہ کوئی بستر جھٹکتے وقت پر بھی والدین کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو یعنی کہ آپ کے ہر ادا سے آپ کے ہر قول سے آپ کی ہر حرکت سے آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری آخرت تو نہیں بگڑ رہی. تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ تو اس بارے میں مزید آپ کچھ اگر وضاحت فرمائیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پر تواضع کے پر بچھانے کا مطلب کیا ہے. تو کہتے ہیں سامنے جب تم ٹھہرو تو ایسا نہ لگے کہ تم جو ہے کوئی تکبر کی حالت میں جیسا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں. والدین کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ خود سری کر رہا ہے یا والدین بات کر رہے ہیں اور بچہ جو ہے گال بتا رہا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ یعنی روگردانی کر منہ پھیر رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بات کرتے تو پورے چہرہ اس کی طرف ہوتا. صحیح. بلکہ ایک شخص مجلس میں اپنے انگوٹھی سے کھیل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرماتے ہوئے کہا تھا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو انگوٹھی سے کھیلنا بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے. آج کے دور میں ہم ماں باپ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں بچہ جو ہے ٹی وی میں مگن ہے, ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں, ماں باپ کی کچھ ضروریات ہے, ہو سکتا ہے وہ فرض عین کی حالت میں آ چکے ہوں. ایسی کوئی چیز دوائی مانگ رہے ہیں, پانی مانگ رہے ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر تو آپ کے لیے پکڑ بھی ہو سکتی ہے, لیکن بچے سنتے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد وہ کرتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ کو مجبور ہو کر مارکیٹ جانا پڑتا ہے. گھر میں بچہ جو ہے لیٹا ہوا ہے, جوان بچہ, بوڑھے ماں باپ باہر جاتے ہیں, ان سے پوچھا تھا بھائی آپ ٹماٹر لینے بھی آ گئے, ٹماٹر لینے بھی آئے, تو کہتے ہیں بچہ سو رہا ہے. تو ایسی یہ جوانی جو ماں باپ کی خدمت کو نہ لگے تو پھر کائنات میں وہ کس کے لیے کیا وفاداری کرے گا. بعض اوقات ایک لڑکی نے اس لیے رشتہ ٹھکرا دیا کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا میرا کیا خیال کرے گا, اور بعض اوقات لڑکی کا رشتہ ایک لڑکے نے اس لیے ٹھکرا دیا کہ جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی وہ میری کیا کرے گی. تو خاص طور شادی کے موقع پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ کے خلاف ورزی کر کے لڑکیاں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزاد رائے ہے. تو یہاں پر اس لڑکے کو فوراً خیال آ جانا چاہیے کہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے اور توجہ نہیں دیتی ہے,
کیونکہ کہا گیا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مضمر ہے، اور اسی طرح ماں باپ والد صاحب کی ناراضگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی پنہا ہے، مضمر ہے۔ تو یہاں پر ایک آدمی جو اپنے والدین کے، اور حدیث میں ہے کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اور ایک حدیث میں عقوق الوالدین، تو عقوق جو ہے یہ بہت گمبھیر گناہ، کبیرہ گناہ ہے، نافرمانی۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ جناح الذل من الرحمہ، یعنی فرض کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ والد کی تعلیم کم ہو، یا معاشرے میں مقام اور رتبہ کم ہو، یا مالی حالت اس کی جو ہے وہ خستہ ہو بنسبت اولاد کے، کہ اولاد جو ہے بہت اعلیٰ ڈگری ہولڈر ہے، تعلیم یافتہ ہے، مالی حالات اچھے ہیں، بڑی پوسٹ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن جب معاشرے میں لوگوں کے سامنے والدین اور اولاد یکجا ہوں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ اولاد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کا انداز بتائے، انداز بولے، کہ گویا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا درجہ کم ہے، والدین کا درجہ زیادہ ہے، اگرچہ بظاہر میری تعلیمی قابلیت زیادہ ہے، دنیا میں میری شان و شوکت، میرا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، لیکن جب بھی والدین کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو یوں ظاہر کرے انسان اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے انداز سے، کہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو کہ اس کا درجہ کم ہے اور والدین کا درجہ زیادہ ہے۔ پھر مزید ایک پابندی یہ بھی لگا دی گئی اللہ کی طرف سے کہ من الرحمہ، کہ بس دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا نہ ہو کہ دنیا کہے کہ یہ ماں باپ کا کتنا احترام کرتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا آفیسر ہے، ماں باپ بیچارے دیہاتی ان پڑھ، تو دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کرے، بلکہ من الرحمہ، دل کے اندر رحمت ہونی چاہیے ماں باپ کے لیے، دل سے کرے ماں باپ کی عزت، نہ کہ محض دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو ایک لفظ ہے کہ جناح الذل من الرحمہ، یہ دریا بکوزہ ہے۔ اس میں اور ایک نقطہ بھی کہ جہاں پر جو استعارے کی زبان جو ہوتی ہے تو اس میں جناح، تو پرندے جس طریقے سے آپ نے دیکھا چھوٹے بچے یا اسی طرح انڈوں کو جس طریقے سے وہ اپنے پروں سے محفوظ پروں کے نیچے ڈھانپ لیتی، تو ایسے ہی تو ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا۔ تو اس کے بعد کی آیت بھی ہم دیکھتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں پر تو رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پھر اب یہ دینے کا ٹائم ہے، ابھی تک آپ نے لیا ہے، جب دینے کا ٹائم آیا، جیسے کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے، سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتوں کا اور ناشکری کا دونوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے وہاں پر سورہ نحل کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کائنات سے وہ شہد کی مکھی لے رہی ہے پھول کا رس، لیکن پلٹا کر کیا دے رہی؟ شہد۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو لیا ہے اس کائنات کے اسباب سے، جو تم نے لیا ہے اس سے زیادہ تم کو لوٹانا ہے شہد کی شکل۔ بالکل، تو والدین زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ فی الحال ایک وقفہ لیں۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمائے کہ والدین کا مقام و مرتبہ، اور یہ کہ اس تعلق سے اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے جو فرائض ہیں، تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا۔ دوسرا جو ہمیں فرض بچوں کو یاد دلانا ہے، پہلا تو یہ ہے کہ وہ احترام سیکھے والدین کا۔ دوسرا فرض جو اولاد کو نبھانا ہے اپنے والدین کے تئیں، وہ یہ ہے کہ ان کا حکم ماننا۔ تو وہ حکم جو شریعت سے نہ ٹکرائے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری میں انما الطاعت فی المعروف۔ تو وہ باتیں جو شریعت سے نہ ٹکرائے، وہ باتیں جو شریعت سے میل کھائیں اور دنیاوی اعتبار سے نفع بخش ہوں، تو ایسے وقت پر
ان احکامات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہوں. صحیح. تو ایسے وقت پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. جی. کہ اگر وہ نافرمانی کا حکم دے یا شرک کا حکم دے تو ایسے وقت پر تم ان کی اطاعت مت کرو. لیکن وہاں پر بھی کیا کہا گیا کہ اگر ماں باپ کفر کی حالت میں ہو، شرک کی حالت میں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور تم تمہیں بھی شرک پر مجبور کر رہے ہیں. مجبور کر رہے ہوں. جی. تو یہ ایسے ماں باپ جو اتنی زیادہ جہالت برت رہے ہیں کہ نہ جیسے صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. بالکل تب یہ یہ اس آیت کا نازل سبب ہوئی. نزول. جی. تو ایسے ماں باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ اب تم کو حق مل گیا کہ تم ان کی اہانت کرو. نہیں، جی. وہ یا نافرمانی کرو. نافرمانی کرو نہیں، وہ بات الگ ہے کہ تم اطاعت نہیں کرو گے، وہ ایک بات الگ ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ حق نہیں ملتا کہ اب ان کے ساتھ آپ ذلت آمیز یا اہانت آمیز الفاظ استعمال کرو. نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اب اس پہ غور کریں گے تو ایک گھر ہے، ایک گھر میں دو عقیدے الگ. جی. لیکن یہاں پر ٹالرنس بتایا جا رہا ہے، یہاں پر صبر بتایا جا رہا ہے، تحمل بتایا جا رہا ہے کہ انما الحلم بالتحلم. صحیح. تحلم اپنانے سے، بردباری اور غصہ پینے کی عادت ڈالنے سے آدمی کے اندر غصہ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، حلم کی کیفیت آتی ہے. یعنی انسان یہ سوچے تو ارادہ تو کرے ہاں، کہ مجھے برداشت سے کام لینا ہے. لینا پڑے گا. یعنی یہ ارادہ کرے، نیت کرے، بالکل. اور اس چیز کے لیے منصوبہ بندی کرے، اپنے مزاج کو آمادہ کرے. ورنہ اگر انسان کی سوچ ہی ایسی بگڑی ہوئی ہو کہ کوئی مجھے ایک سنائے گا میں اس کو 10 سناؤں گا، ہاں، اور ہمیشہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہی دوں گا، تو پھر یہ اس میں صبر آئے گا کہاں سے؟ بالکل. ارادہ تو کرے ارادہ کر. کہ میں نے صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے ہمیشہ. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی خلاف مزاج کوئی بات اس کے سامنے آئے گی تو اسے اپنا وہ عزم یاد آئے گا، اپنا وہ عہد یاد آئے گا، تب اس کی زبان کو لگے گی. تو یہی تزکیہ ہے کہ آدمی جو ہے تزکیہ، تعلیم، تربیت، ان سب مراحل سے گزرنا پڑے گا کہ وہ اکیلے میں انتقامی جذبات نہ سوچے، بلکہ اکیلے میں وہ حلم اور بردباری کی اپنی آپ کی تربیت کرے. جی. تو اس میں آدمی کے اندر ہی ایک وقت آئے گا کہ وہ خوبیاں پھولوں کی طرح، خوشبو کی طرح نمودار ہوگی. جب آدمی عطر بھرے گا اپنے اندر تو اس کی خوشبو آنی ہے. تو یہاں پر حکم ماننے پر کس طریقے سے کہا گیا برداشت کی عادت ڈالنا. تو وہ ماں باپ جو شرک پر ہیں، وہ ماں باپ جو شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جب اتنا سلوک کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں اسلام بتایا، جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کی، جنہوں نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، تو ان کے ساتھ ہمارا اور کیا رویہ ہونا چاہیے. اور اچھے اگر وہ شریعت سے نہ ٹکرانے والی بات کرتے ہیں تو پھر ایسے وقت پر ان کے حکم کو بجا لانا چاہیے. یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مجھے بہترین ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے والدین کہتے ہیں کہ تم صرف فرائض پڑھو اور سنتیں بالکل مت پڑھو. تو یہاں پر یہ نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، اگر مثال کے طور پہ اگر والدین کو سخت ضرورت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرض مت پڑھو اور سنتیں تم فرض پڑھ لو اور سنتیں نہ پڑھ کے میری بات سن لو، اگر وہ مسئلہ ہوتا تو بالکل علماء کرام نے اس کی اجازت دی کہ کوئی وقتی ضرورت ہے. ہاں، وقتی ضرورت. لیکن یہاں پر دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ والدین کہہ رہے ہیں کہ تم صرف فرائض پڑھو، سنتیں پڑھو ہی مت، جبکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ کہا کہ یداریہما و یصلی. جی. کہا کہ وہ ان دونوں کی ان دونوں کے لیے وہ دل جوئی کرے گا جی. اور نماز بھی پڑھے گا، سنتیں بھی پڑھے گا، سنتیں بھی پڑھے گا. یعنی بیچ کا راستہ نکالے گا. تو ایسے بہت سارے مرحلے آتے ہیں نہ لائف یہ کہ فوراً ان سے بھیڑ جائے گا کہ آپ مجھے کیوں منع کرتے ہیں سنتیں پڑھنے سے، بالکل، اور ایک فتنہ برپا کر ڈالے. اور نہ یہ کہ ان کے کہنے پر سنتیں واقعی میں چھوڑ بیٹھے ہمیشہ کے لیے، بلکہ ان کی مدارات کرے گا، یعنی دل جوئی کرے. اور سنتیں بھی کسی طرح کوئی ترکیب نکالے، سوچے درمیانہ راستہ کہ دونوں کام ہو جائے. یہ اس میں جو ہے بہت بڑا اصول بتا دیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. صرف نماز کی حد تک مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں بہت ساری جگہ پر ایسے آتی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ یا ایج گیپ کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، لیکن ماں باپ ان کے اپنے تجربے یا ان کے اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے.
جبکہ بچوں کو کانفیڈنٹ، بچہ مشورہ کرتا ہے علماء سے بھی، بچہ مشورہ کرتا ہے بڑوں سے بھی، ماں باپ کہتے ہیں نہیں ہماری یہی رائے ہے، تو ایسے وقت پر بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے میں نے عالموں سے پوچھ لیا، میں نے قاضی سے پوچھ لیا، اب تو لہذا آ کر بدتمیزی والا راستہ نہ اپنائے، یداری ہما و یسلی والا مسئلہ ہے کہ کوئی کوشش کرے کہ امی ابا کے ہم عمر لوگوں سے سمجھانے کی کوشش کرے، ایک شکل یہ بن سکتی ہے۔ بعض اوقات تعلیم کے مسئلے میں بھی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ دور مت جاؤ، جو بھی پڑھنا ہے یہیں پڑھو، لیکن بعض اوقات آپ جانتے ہیں مدارس بہت دور دور ہوتے ہیں، تو ایسے وقت پر جانا پڑتا ہے، تو ایسے وقت پہ کیا کرے گا وہ بھائی کو کہے گا ذرا تم ایک سال ماں باپ کا خیال کرو، میں جا کر آؤں گا، یا بہن سے گزارش کرے گا، کوئی ایسی شکل نکالے، یا پھر کچھ اتنے زیادہ انتظامات کر دے کہ ماں باپ کو یہ لگے کہ بچہ دور بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، بچے خیال تو کر رہا ہے، یہ بچہ جو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوگا، ان کو بھی کئی طرح کے تحفظات ہوتے ہیں، بچہ ان کو کانفیڈنس میں لے، تو یہ بڑا بہت ہی بہترین جملہ لگا مجھے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جملہ کہ مطلب دونوں کام ہو جائیں کہ درمیانہ راستہ یوں جو ہے۔ بالکل۔ تو ایک چیز ہو گئی والدین کا احترام، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ آپ نے بیان فرمایا کہ ان کی اطاعت و فرما برداری، اور اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے کہ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میرے والد بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی حضرت بکر ابو بکر کی صاحبزادی، تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن کیا ابھی بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ان کا حسن سلوک آپ کو کرنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ ضروریات کا خیال کرنا، تو ضروریات کا خیال کرنا، اس بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے خرچہ کرنے کے اول حقدار کون ہے؟ والدین۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچہ باہر جاتا ہے بزنس میٹنگ میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، صرف ایک پروجیکٹ لینے کے لیے، ایک پروجیکٹ لینے کے لیے بعض اوقات وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپے، یا فنکشن یا اپنے دولت کو بتانے کے لیے ادھر 1-2 لاکھ دے دیا، یا کہیں خیرات کر دیا، فنڈ میں لگا دیا، یا اپنے نعوذ باللہ بعض اوقات گرل فرینڈ پر لوگ بہا دیتے، لیکن ماں باپ کو دوائی تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں پر ان کو پورے خرچے یاد آتے ہیں۔ تو یہ بڑا قرآن مجید سے تعارض ہو جانے والا یہ فہم ہے، اس پر روک لگنی چاہیے۔ تو یہاں پر بچوں کو یہ سکھایا جانا چاہیے کہ بھائی آپ کے فرائض ہیں، یہ آپ کا اختیاری مسئلہ نہیں ہے، یہ احسان نہیں کر رہے، یہ تم احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر جیسے کئی ذمہ داریاں، اس میں سے ایک ذمہ داری ہے، ان کو سکھانا پڑے گا۔ بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ اولاد کے پاس جو مال ہے وہ تو ماں باپ کا ہی ہے، انت ومالک لأبیک، صحیح بات، کہ تم خود بھی اپنے باپ کے ہو، اور تمہارا جو کچھ مال ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہے۔ یہ تو اس کی شرافت ہے کہ وہ تم سے مانگتا ہے یا پوچھ کر لیتا ہے۔ بالکل سے۔ اور یہاں پر ہم کو وہ مشہور حدیث بھی جو ہر بچے کو بھی یاد ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں اور جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کیا تمہارے والدہ زندہ ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع کلمات آپ نے ارشاد فرمایا، فَفِيهِمَا جاہد، ایک جگہ پر، اور ایک جگہ پر ہے فَالْزَمْهَا فَإِنَّ تَحْتَ أَقْدَامِهَا الْجَنَّةِ، کہ تم لازم پکڑو، جنت تو یہی ہو، تم کہاں جا رہے ہو جنت کے لیے۔ تو بعض اوقات دینی جذبے میں ایک تو دنیا دار ہے جو دنیا میں شہوات میں ملذت ہو، شہوات میں منہمک ہو کر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا، تو بعض اوقات ایک دیندار بھی بھٹک جاتا ہے دین کے نام پر، وہ کہتا ہے میں تو علم کے لیے جا رہا ہوں، میں تو دعوت کے لیے جا رہا ہوں، ہے، لیکن آپ کو توازن برقرار رکھنا پڑے گا۔ بغیر توازن کے آپ ایک طرف پورے دیندار ہو رہے ہیں اور دوسری طرف نہیں، تو ادخلوا فی السلم کافہ پر پھر کب آپ عمل کریں گے؟ تو اسلام نے بہت ہی توازن رکھا ہے۔ یہاں پر جو ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ضرورت ہے، ایک مجاہد کی ضرورت ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر والدین جب فرض کفایہ کے موقع پر، فرض عین کے مسائل الگ ہیں، تو فرض کفایہ کے موقع پر، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ فرض فرمایا کہ الزم رجلہا، اس کے پاؤں کو پکڑ لو، پکڑ، جنت چاہیے نا تم کو، تو بات سمجھتے ہیں دعوت کا کام کرے تو جنت ملے گی، آپ کو دیکھنا اینڈ میں جنت جانا ہے،
تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ دعوت کے کام میں جائیں، لیکن آپ کی خواہش پہلے ہونی چاہیے کہ جنت میں جائیں۔ صحیح ہے، آپ کی خواہش آپ کیا کرتے ہیں وہ نہیں ہے، اسلام جو چاہتا ہے وہ پرائرٹیز، جی وہ بالکل، ترجیحات کو آپ کو رکھنا ہی پڑے گا اور اپنے آپ کو کیونکہ متوازن اسلام نام ہے تسلیم کا۔ تسلیم کرنا۔ صحیح ہے، یہاں اپنے خواہشات سے میں نہیں کرتا، جی میرا شیڈیول بھی بنتا ہے تو قرآن اور حدیث اور شریعت میں جو توازن ہے، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، اکثر نوجوان بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جذبات میں آتے ہیں اور توازن کھو دیتے ہیں۔ شوہر اگر بیوی میں جذبہ آ گیا، شوہر کا خیال نہیں۔ جی بعض بیویاں اتنے بیانات میں منہمک کے اولاد نہیں، شوہر کے حقوق نہیں، جی بعض اوقات شوہر بیویوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے والدین بچوں کا خیال نہیں رکھتے، بچے ماں باپ کا، توازن میں ہی برکت ہے۔ جی، یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات والدین بچوں کا خیال نہیں رکھتے، شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھتا یا بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھتی، تو بطور خاص آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو خیال نہیں رکھتے یعنی وہ دینی مشاغل میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، نہیں نہیں، دینی دین کے نام معاملات پر۔ میں، علمی معاملات میں یا عبادات میں، نفل عبادات میں اتنے مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں چلے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے ادھر جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے ادھر جا رہا ہوں، دین سیکھنے جا رہا ہوں، علم سیکھنے جا رہا ہوں، لیکن بوڑھے والدین کی فکر نہیں ہے، اولاد کے لیے رزق حلال کے انتظام کی فکر نہیں ہے، بیوی کی فکر نہیں ہے، تو یوں گویا کہ اس نے اس توازن کو بگاڑ دیا ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ کہ ہر معاملے میں توازن ہو۔ تو اولاد کے فرائض کے اور ان کی ذمہ داریوں کے ضمن میں ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اولاد والدین کے احترام کو سمجھے، اور دوسری بات یہ کہ والدین کی ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کی جائے، حسن سلوک کرے۔ جی تیسرا ہاں، اور اس کے بعد یہ کہ ہمیشہ حسن سلوک ہو۔ چوتھا ہے ضروریات کا خیال رکھے۔ خیال پانچواں ہے گالی نہ دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کیا لڑکا بھی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اولاد بھی اپنے والدین کو گالی دیتی ہے؟ تو کہا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، جی یسب ایک آدمی کسی جی، دوسرے بلکہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع کلائی معاف، لعن اللہ من لعن والدی، یعنی کتنے شدید الفاظ ہیں۔ اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، یعنی اللہ کی طرف سے لعنت ہے اس پر کہ جو اپنے والدین کو لعنت ملامت کرے۔ تب لوگوں نے انتہائی تعجب کی حالت میں دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی انسان اتنا بدبخت بھی ہو سکتا ہے کہ جو خود اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجتا ہو؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیا جو فرمائیے گا کہ کہا کہ جب وہ دوسرے کے والد کو گالی دے گا تو پلٹا کہ وہ بھی اس کے والد کو گالی دے گا۔ جی یہاں پر علماء کرام نے اور ایک نقطہ کہا کہ آدمی جا کر اتنا ستاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ابا کو پیدا ہوا، کیسے والدین کو پیدا، تو گویا کہ تم نے کسی کو اتنا بھڑکایا، جی، تو پرووک یہ کیا۔ حدیث ذرا تفصیل طلب ہے، جی ہاں، تو وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ وہ ایک انتہائی اہم ترین حدیث کے جسے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجا کرتا ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی اتنا بدبخت بھی ہے کہ جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس میں ہمارے لیے اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے کیا قیمتی ترین پیغام پوشیدہ ہے؟ جی ہاں، آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہو، اس حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو جو بڑے حیرانی سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا یا بیٹی بھی اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں یا دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یسب ابا الرجل فیسب اباہ، کہ وہ دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے
تو نتیجے میں وہ پلٹا کے اس کے والد کو گالی دے گا، تو گویا کہ تم دریا بن رہے ہو، جی، کہ سبب تم بنے، تم سبب بنے۔ کہ تم نے پہل کی، بالکل نہ تم اس کے باپ کو برا کہتے، نہ وہ جواب میں پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی بکتا۔ بالکل، اور تو یوں گویا کہ ہم خود سبب بن گئے، سبب بن گئے۔ جی، اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک نقطہ یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات جوانی میں آ کر لڑکی ایسا کچھ قدم اٹھاتی ہے جس کی وجہ سے ماں باپ کو شرمسار ہونا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، صحیح، کیونکہ اس پر ایسا نہیں کہ میرا چوائس ہے، ایسا میں بھی جو ہے چاہے تو کچھ کر سکتی ہوں لیکن میں اپنے ماں باپ کا خیال کرے، تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں آپ کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ حق والدین بہت عظیم ہیں۔ جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو تو کسی پر تم احسان نہیں کر رہے ہو، زکوٰۃ اور حج، اسے توحید پہ تم قائم ہو، تو بالکل اسی طریقے سے والدین، میں چاہوں تو جو چاہے فیصلہ لے سکتی ہوں، یا میں چاہوں تو جو چاہے نہیں کر سکتے۔ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس سے ماں باپ پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ستاتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، اور کسی کو آپ اس کا ٹریگر جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ پلٹا کے آپ کے والد کو گالی دے گا کہ کیسے والدین ہیں جو بچوں کی تربیت نہیں کیے، صحیح، گاڑی اتنا زور سے چلا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی مریض سو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ، تو آپ کو پڑوسی میں بھی ایسی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے کہ پڑوسی یہ کہے کہ کیسے ماں باپ ہیں جو تربیت ہی نہیں کی۔ تو یہاں پر کہ اس حد تک ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بھی عزت کا خیال رکھے۔ تو یہاں پر ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، لیکن آپ نے اس سے قبل یہ جو گفتگو کی کہ لڑکی کو چاہیے کہ وہ رشتے کے مسئلے میں یا کسی معاملے میں کہ والدین کی بات کو رد کرتے ہوئے خود وہ کوئی فیصلہ اپنے لیے، کوئی راستہ چنے، کوئی رشتہ چنے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور لیکن یہاں والدین کو بھی چاہیے کہ جیسے کہ اس سے قبل آپ نے یہ تذکرہ بھی فرمایا دو طرف سے، کہ وہ اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ بالکل سر، اب بہت سے ماں باپ بھی تو بچی کا رشتہ کسی جاہل گنوار سے یا کسی بہت بوڑھے سے جوان بچی کا رشتہ کر دیا اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں مالی فائدہ ہو جائے گا، صحیح، یا اور کسی اپنے ذاتی فائدے، اپنے مفاد کے لیے۔ تو جب جوان لڑکی ہے تو شریعت میں اس کی رائے کا بھی احترام ہے۔ بالکل سر، زبردستی اس کو کہیں باندھ دینا، گائے بیل یوں اس کو بکری سمجھ کے، تو والدین بھی پہلے اس بات کو سمجھیں۔ اس پر بھی ایک حدیث سے شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، جس کے کچھ ٹکڑے صحیح بخاری میں، باقی تفصیلات سنن نبی داؤد میں اور دیگر احادیث کی کتاب میں، کہا کہ میرے والد نے زبردستی شادی کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارا رشتہ جو ہے ختم کر سکتا ہوں۔ جی، تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں دوسری کتابوں میں، کہ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میرا اب ارادہ ایسا نہیں ہے کہ میں رشتہ ختم کروں، جو ہو گیا میں اس پہ اب راضی ہو چکی ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اسلام میں عورت کے لیے کتنی آزادی اور عورت کی اچھا اور اس کی رضامندی کا کتنا خیال کیا گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب باندھا ہے کہ رضامندی کے بغیر لڑکی کی شادی کرانے کی اجازت نہیں، استنباط انہوں نے۔ تو اس سے عورت لڑکی کی رضامندی، تو ایک طرف ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، ایج کا خیال، ایج کا فرق ہو سکتا ہے، حالات کا فرق ہو سکتا ہے، تو ماں باپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے آپ نے بچپن سے بچی کی خوشی کا، بہت سے تو خود ہی بیٹی سے پوچھتے تک بھی نہیں ہیں، اس کی طرف سے خود ہی دستخط کر دیتے نکاح نامے پر۔ اللہ، جی ہاں، ایسے بھی معاملات بہت زیادہ چل آپ نے تنبیہ کی، بہت ضروری تنبیہ، کہ ایک ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے ماں باپ کے حق میں ہو چاہے اولاد۔ تو حقوق والدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد پر جو ظلم کیا جائے، حقوق اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین پر ظلم ہو۔ تو یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تو ہمیشہ عدل اور احسان کا یہ جو سسٹم ہے، یہ ہمارے ہر معاملات میں آنا چاہیے۔ جی بے شک۔ تو ایک نقطہ یہ ہو گیا کہ والدین کے ساتھ حسن آخری نقطہ یہ ہے کہ فرائض اولاد میں مغفرت، یعنی دعائیں، جیسے ہم کو دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ایک دعا جو خاص طور سے وفات کے بعد ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے آیت نمبر 41 میں. تو اکثر میں ایک مرتبہ میں نوجوانوں سے انہوں نے کہا ارشد بھائی کچھ نصیحت کیجیے. تو میں نے کہا کہ کس کو یہاں پر نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے؟ جی. تو مجھے تعجب ہوا کہ سب نے ہاتھ اٹھا دیا, یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا یاد کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ تو کہا کہ وہ بہت بڑی ہے, یاد نہیں ہو رہی ہے, اور ہم کو کبھی ارادہ بھی ہوا تو بھی دیکھ کر ہم گھبرا گئے. صحیح. تو میں نے کہا اپنے امی ابا کو آپ کتنا چاہتے ہیں؟ بہت چاہتے. اگر آج ان کی وفات ہو گئی تو یہ کیسے کہ آپ دنیا سے الوداع کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو, اور نماز جنازہ میں ان کے لیے دعا بھی نہیں پڑھو گے؟ کیسا وداعی کر رہے ہو؟ پورے رونے لگے. اور ماشاءاللہ میرے مجلس سے نکلنے سے پہلے میں نے ان کو رٹایا, اور وہ پورے کے پورے ماشاءاللہ 1-2 گھنٹے کے اندر پوری کی دعا یاد ہو گئی. تو اصل میں کیا نوجوانوں کو پتہ نہیں, ہمارے امت کے نوجوان بڑے پیارے ہیں, جی. بہت اچھے ہیں, ان کو کوئی بتانے والا چاہیے, ان کو اصلاح کرنے والا چاہیے, خیرخواہ الدین اور نصیحہ کے طور پہ. ہم کیا کرتے ہیں فضیحہ کے طور پہ بتاتے ہیں, تم کو یہ نہیں معلوم, تم کو یہ نہیں, ان کو تو معلوم ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہاں نہیں معلوم, چونکہ وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے, ضد سوار ہو جاتی ہے. اس کے بجائے ہم نے کیا ان کو کبھی بتایا؟ ہم نے خود تو نہیں بتایا. تو ہم کو بتانا ہے, اس کے لیے ہم کو تشویق کے جملے کہنا پڑے گا, شوق دلانا, احساس دلانا پڑے گا, رغبت دلانا, ان کو ریئلائز کرانا. جیسے آج کے دور میں ایک چھوٹا صابن بیچنے کے لیے کتنا ریئلائز کراتے ہیں, ایک چھوٹا چاکلیٹ بیچنے کے لیے ان کو کتنا ریئلائز کراتے ہیں کہ یہ کھانے سے تم کو اچھا لگے گا. یعنی انسان کا دل جب ایک بات کو قبول کر لے گا تو دروازے کھل جائیں گے. تو لیکن اگر اس کو قائل نہیں کیا, وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتا اور زبردستی اس پر مسلط کیا جائے گا, تو پھر وہ گویا کہ ایک وقتی معاملہ ہے. بالکل. تو جب بچوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ذرا زرخیز ہو تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساقی والا معاملہ. تو بچوں تھوڑا توجہ دلانے سے آپ کو ایسے رزلٹ بتائیں گے کہ ہم حیران ہو جائیں گے. ہم نے تو تھوڑا سکھایا لیکن اس کے برگ و بار بڑے بہترین آتے ہیں. جی. تو ایک نقطہ یہ ہو گیا کہ اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی, کیونکہ والدین کے لیے اب یہ تحفہ تو یہی رہ گیا ہے, صحیح, اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. تو اس کے اندر یہ بتایا جائے کہ صدقہ جاریہ ہے, علم ینتفع بھی ہے, لیکن وہاں پر کہ ولد صالح یدعو لہ. اب یہاں پر اہل علم نے ایک اور ایک نقطہ کہا, ماں باپ کے لیے نقطہ ہے یہاں پر کہ تم نے والد صالح نہیں بنایا تو دعا کی امید بھی مت لگاؤ. صحیح. تو یہاں پر بچے کو نہیں ڈانٹا جا رہا ہے, یہاں پر گویا کہ باپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم ولد صالح کتنا بنائے, پھر فیوچر میں تمہارے لیے پھر دعائیں آنا ہے یا نہیں ہے طے کر لو. یعنی ہمیشہ والدین اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے ہمارے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنے, اور یہ کہ جب ہم کمزور پڑ جائیں گے, کام کاج کے قابل نہیں رہیں گے, تو یہ ہمارے لیے سہارا ثابت ہو. لیکن دنیا سے تو چلے جانا ہے. دنیا سے چلے جانے کے بعد, آنکھ بند ہو جانے کے بعد بھی تو والدین کو ضرورت ہے اولاد کی طرف سے دعاؤں کی, کہ اپنا جو سلسلہ ہے اچھے کام کرنے کا وہ تو اب موقوف ہو چکا ہے. تو ایسے میں یوں سوچنا چاہیے کہ زندگی بھر ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے ہم جو قربانیاں دیتے رہے, اور یہ کہ محنت و کوشش کرتے رہے, اور اپنی تمام خواہشات کا ہم نے گلا گھونٹے رکھا صرف اولاد کی بہتری کے لیے. خود روکھی سوکھی کھائی, انہیں اچھا کھلایا, خود پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے, انہیں عمدہ لباس پہنایا. تو اتنی قربانیوں اور اتنی محنت و کوشش کے بعد اب ہماری موت کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس کا صلہ ملے کہ وہ اولاد ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ دنیاوی زندگی میں سہارا ہمارے بڑھاپے میں, بلکہ ہماری موت کے بعد بھی وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. یہ سوچ ہونی چاہیے, اور اس مقصد کے لیے ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہوگی, تاکہ وہ اس قابل تو ہو کہ ہماری موت کے بعد ہمارے لیے دعائے خیر بھی کیا کرے. ورنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ باپ جو ہے وہ آخری ہچکی لے رہا ہے, اور وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے وکیلوں کے پاس, اور آپس میں لڑائی جھگڑے کہ یہ بلڈنگ مجھے مل جائے, یہ گاڑی مجھے مل جائے. یہ دنیا میں ہے, وسیلے کے پیچھے لگ گئے, مقصد فوت. جی ہاں. اب باپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اسے اس کی موت کے بعد بھی کچھ فائدہ پہنچانا ہے. اس طرف توجہ نہیں ہے.
تو یہ پہلی ذمہ داری خود والدین کی ہے کہ انہیں اس قابل بنائیں، یہ باتیں بتائیں، انہیں یہ باتیں سکھائیں۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرنا کیا ہے، تو ایک چھوٹی سی فہرست میں صرف آدھے سیکنڈ اور اس سے پہلے یہ کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، کرائے کا آدمی لاتے ہیں اس کے لیے دعا کے لیے، کہ اسے کچھ اجرت دی جاتی ہے کہ کچھ پڑھے اور ان کے لیے دعا کرے۔ کرائے کا آدمی جو ہے وہ کیا دعا کرے گا؟ جو اولاد جس کی ماں گزر گئی دنیا سے یا باپ گزر گیا دنیا سے، اس کے دل میں جو درد اٹھ رہا ہے اور اس کے دل سے ماں باپ کے لیے جو دعا نکلے گی، وہ جو جذبہ ہوگا، تو پھر یہ امید رکھنا کہ یہ کرائے کا آدمی اور یہ ہم سے 100-200 لے کر جو ہے یہ اسی طرح دل سے دعا مانگے گا، وہ کیسے اس طرح دل سے دعا مانگے گا؟ الغرض پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت عمدہ اور بہت ہی دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری بھی یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور یہ کہ ہر پریشانی سے، ہر آفت سے محفوظ و مأمون رکھیں ہمیشہ۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔